لوگ فرح یوسف کو جانتے ہیں، پھر فرح اقرار بنی، تو فرح کا فرح یوسف بننے کا سفر کیسا تھا اور اس کے بعد فرح اقرار تک کی جرنی کیسی رہی؟ جو میرے حلقہ احباب کے لوگ ہیں یا میڈیا میں جو پرانا جانتے ہیں وہ آج بھی مجھے فرح یوسف کے نام سے بلاتے ہیں، بلکہ فونز میں ان کے نام بھی یہی سیو ہے۔ جو میں نے شادی کے بعد والا نام تھا بہت بعد میں آ کے چینج کیا، وہ بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کرنا چاہیے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے، اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا آپ کی اقرار الحسن سے شادی ہوئی، پھر میں نے کہا اب نام چینج کر دو تاکہ بار بار سوالوں کے جواب نہ دینے پڑیں، تو دونوں نام ہی میرے ہیں۔ اور جہاں تک جرنی کی آپ نے بات کی تو میں نے یہ سیکھ لیا تھا بہت چھوٹی عمر سے کہ آپ کو خود زندگی میں محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، اور اس میں بہت زیادہ جو انسپریشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ میری والدہ کی تھی، کیونکہ گھر پہ جب بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، تو میں نے اپنی والدہ کو انتھک محنت کرتے ہوئے دیکھا اور رزق حلال کما کے بچوں کو پالتے ہوئے دیکھا، تو وہ چیز محنت والی چیز میں نے اپنی والدہ سے لی، اور میں آج بھی یقین رکھتی ہوں کہ ایک عورت کو ہمارے یہاں اس طرح انڈیویجولی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی بہت ہے، کریٹیو بھی ہے، محنتی بھی بہت زیادہ ہے۔ انسیکیور ہو جاتے ہیں لوگ، اگر ایک لڑکی ایک عورت 4 بندوں میں کام کر رہی ہے اور وہ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے عورتوں کو، خواتین کو اپنی جگہ بنانے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری لیگیشنز لگ جاتے ہیں، اچھا یہ کیا کر لے گی، یہ تو لڑکی ہے، ایسا ہی تو کیوں بندے انسیکیور ہو جاتے ہیں؟ آپ تو میل فگر ہو۔ ان کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ جب یہ ہم سے آگے بڑھ جائے، ایون آرگنائزیشنس کے اندر بھی، کچھ گھروں میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ ایسا سوچنے لگ جاتے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی یا ہمیں کچھ نہیں سمجھے گی یا اس سسٹم سے نکل جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں جتنی خواتین کو دیکھتی ہوں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنے گھر کو ہی سپورٹ کیا ہے، انہوں نے اگر کالیگس بھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلی ہیں، تو ایک انڈیپینڈنٹ عورت انسیکیورٹی نہیں ہے بلکہ مضبوطی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ برابر کے حقوق نہیں دیتے سوائے چند چیزوں کو چھوڑ کے، اس میں کچھ جگہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے، کچھ جگہ خاتون کو دی ہے، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ بیلنس نہ رکھا ہوتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ شاید کوئی وہ رشتوں کا نا ہے، آپ جس رول میں جائیں گے، جس رشتے میں جائیں گے، وہاں پہ پھر دوسری سائڈ کا ایک ڈفرینٹ رول ہے۔ بالکل۔ اچھا میرا ایک اور سوال ہے، آپ کی بات سے مجھے ایک بات آئی کہ ہمارے ہاں ایک، میں تو متھ کہوں گی، بس میں خود ورکنگ ہوں، ایک عرصے سے کام کر رہی ہوں، سیلف میڈ ہوں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اچھا لڑکی 4 دن کام کر لے گی، اپنا پیسہ کمانے لگی، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، یہ ایک بندے کو بندہ نہیں سمجھتی۔ تو آپ کے ساتھ کبھی آپ کی فیملی میں کوئی ایسی چیز آئی کہ اچھا فرح تو اب ٹی وی پہ آ گئی، اب یہ سیلیبریٹی بن گئی، تو آپ کو ایسے کوئی جملے سننے کو ملے سوسائٹی سے، دوستوں سے، نہیں، خاندان سے؟ بالکل نہیں، میرے خاندان میں جتنی خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، کام کرنے والی ہیں، جیسے میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، پھر میری خالہ جان تھی وہ ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی تھیں، اور میری 3 پھپھو ہیں وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، ایک کالج سے ایسوسیٹڈ رہیں، 2 اسکولز میں پڑھاتی رہیں، تو ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر میں اپنے ددیال کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ گاؤں سے بلانگ کرتے تھے، وہاں سے اٹھ کے انہوں نے پڑھا لکھا، تو اس میں میں دادا جان اور دادی جان کو کریڈٹ دوں گی۔ تو ہمارے یہاں بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے، بیک اپ کیا جاتا ہے، ہاں ویلیوز بتا دی جاتی ہیں، آپ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو آگے گزاریں۔ مجھے یہ سننے کو قطعاً نہیں ملا، بلکہ جہاں میں نے اچھا کیا میری تعریف ہی کی گئی، اور ہمیشہ خوشی کا اظہار گھر والوں کی طرف سے۔ سوسائٹی تو آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑتی نا، اس پر تو کیا ہی ہم بات کریں۔